مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نفاق کے بارے میں، ما خافہ الا مومن وما امنہ الا منافق۔ نفاق کا خوف رہتا ہے صرف صاحب ایمان کو، اور نفاق سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے صرف منافق۔ صاحب ایمان تو ہمیشہ اس فکر میں رہتے تھے ہم سے کوئی کمزوری ظاہر نہ ہو جائے، مال اور اولاد کی محبت کہیں ہمارے قدم نہ روک لے، کہیں اللہ کے ہاں ہمارا شمار منافقین میں نہ ہو جائے۔ کوئی چھوٹی سی تقصیر ہو گئی تو وہ بھی انہیں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے پہاڑ ان کے سروں پر آ گیا ہے۔ حضور نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر گناہ کر بیٹھتے ہیں تو ایسے محسوس کرتے ہیں کہ پہاڑ تلے آ گئے، اتنا بوجھ، اتنا احساس کے اوپر ثقل۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بڑے سے بڑا گناہ کر کے بس اتنا سا احساس ہوتا ہے کہ ناک پر مکھی بیٹھ گئی تھی، ہم نے یوں کیا اڑا دیا، بس اتنا احساس۔ وہ ضمیر نام کی اندر شے وہ بتاتی تو ہے تم نے غلط کام کیا، اس سے زیادہ نہیں، مکھی اڑا دی، خلاص۔ یہ غیر شعوری نفاق ہے نا، وہ نہیں جانتا کہ میں منافق ہوں، وہ کہتا میں مسلم ہوں، میں محمد کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں روزے رکھتا ہوں، اگرچہ طبیعت تو نہیں چاہتی لیکن کیا کروں، جبرن زکوٰۃ بھی دے دیتا ہوں تاکہ مسلمانوں میں شمار تو رہے۔ تو وہ تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا تھا منافق۔ یہی وجہ دو واقعے سن لیجئے۔ ایک انصاری صحابی ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دفعہ گھر سے نکلے، عجیب کیفیت طاری تھی، نافق حنظلہ نافق حنظلہ نافق حنظلہ نافق حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا، ایک خاص کیفیت کے اندر کہے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر مل گئے راستے میں، کیا بات ہے حنظلہ، کیا کہہ رہے ہو، کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا کہ میں محسوس کرتا ہوں جب میں حضور کی صحبت میں ہوتا ہوں تو میرے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، جب میں اپنے گھر بار میں آ گیا تو وہ کیفیت نہیں رہتی۔ یہی تو نفاق ہے۔ اب اگر حضرت ابو بکر چاہتے تو انہیں سمجھاتے کہ نہیں بھائی یہ نفاق نہیں، لیکن انہوں نے حکمت سے دوسرا راستہ اختیار کیا، بھائی یہ حال تو میرا بھی ہے، حضور کی صحبت میں جب میں ہوتا ہوں تو واقعتاً ایمان کی کیفیت اور بلندی یا ایمان کی گہرائی وہ بالکل کسی اور شان کی ہوتی ہے۔ اور حضرت ابو بکر تاجر بھی تھے، جب میں اپنی دکان پر آ کر بیٹھتا ہوں تو پھر وہ کیفیت تو نہیں رہتی۔ تو چلو حضور سے پوچھتے۔ حضور کے پاس پہنچ گئے، حضور نے ساری بات سن کر کہا کہ حنظلہ یہ نفاق نہیں ہے، جو کیفیت تمہاری میری محفل میں ہوتی ہے یہ ہمیشہ نہیں رہ سکتی، اگر ہمیشہ رہے تو فرشتے تم سے تمہارے بستروں پر مسافہ کریں گے آ کر۔ فَإِنَّهَا يَا حَنظَلَةُ سَاعَةً فَسَاعَةً، یہ کیفیت تو کبھی کبھی محسوس ہوتی ہے۔ دوسری روایت میں ان تخشى اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تمہارے دل میں اللہ کی خشیت اتنی ہو جائے جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ کے حضور میں حاضر ہو۔ اور ایک میں آیا ہے ان تعمل للہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کے لیے بھاگ دوڑ، محنت، جد و جہد، جہاد، قتال اس کیفیت کے ساتھ کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور ورنہ کم سے کم یہ یقین رہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ احسان ہے۔ نافق حنظلہ اسی طریقے سے حضور جب واپس تشریف لا رہے تھے غزوہ تبوک سے تو کچھ منافق مدینے کے ایک تنگ گھاٹی میں سے حضور کو گزرنا تھا، راستہ ایسا تھا جس میں ایک ہی اونٹ ایک وقت میں گزر سکتا تھا۔ انہوں نے اس کے آس پاس جو ہے اپنے آپ کو چھپا لیا، چھپ گئے، اور جب حضور کا اونٹ اس میں سے نکل رہا تھا حملہ کیا حضور کو قتل کرنے کا۔ حضرت حذیفہ حضور کے باڈی گارڈ کی حیثیت سے اونٹ کے آگے آگے چل رہے تھے، انہوں نے مقابلہ کر کے سب کو بھگا دیا، انہوں نے ڈھاٹے باندھے ہوئے تھے، منہ چھپائے ہوئے تھے، پھر رات کا وقت تھا۔ جب وہ بھاگ گئے تو حضور نے فرمایا
کہ حذیفہ میں تمہیں بتا دوں یہ کون کون تھے؟ نام لے کر بتا دیا، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں. یہ وحی کے ذریعے سے حضور کو سب کچھ معلوم ہو جاتا تھا. لیکن دیکھنا حذیفہ یہ کسی کو بتانا نہیں ہے، یہ میرا راز ہے تمہارے پاس کہ میں نے تمہیں منافقین کے نام بتا دیے کچھ کے. اسی لیے حضرت حذیفہ کو کہا جاتا تھا رضی اللہ تعالی عنہ صاحب و سر النبی، نبی کے ایک رازدان، نبی کے ایک راز کے رکھنے والے حذیفہ. اب ایک مرتبہ حضرت عمر ان سے پوچھتے ہیں، اب غور کیجئے کہاں عمر، کہاں ان کا مقام، صحابہ میں نمبر 2. انہیں بھی اپنے بارے میں اندیشہ ہے کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا. پوچھتے انشدو کا یا حذیفہ، انشدو کا باللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر، واسطہ دے کر تم سے پوچھتا ہوں کہیں میرا نام تو ان میں نہیں تھا. یہ ہے ما خافہ الا مومن وما امنہ الا منافق. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. جب وہ اہل ایمان سے ملتے کہتے ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، ہم بھی صاحب ایمان ہیں. اور جب اپنے ان شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، یہودی لیڈروں کے پاس، تو کہتے ہیں جی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم ان سے تو صرف مذاق ہی کر رہے ہیں. مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، وہ شہ دو جہاں وہ کہاں